علی گوہر آفیشیل کے ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکیں۔ بھائی آپ نے مجھے سوال کیا کہ مرشد کیوں مل گئی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ استاد کیوں مل گئی۔ سب سے پہلے جب انسان دنیا میں تشریف لاتا ہے تو جو پہلی درسگاہ ہے وہ اس کی والدہ ہے، اس کی والدہ ہے۔ والدہ کی اگر اس کو گود میں اثر آ جائے اور والدہ بھی والدہ ہو، دین اسلام پہ ہو، دین محمدی پہ ہو، تو والدہ الحمدللہ تو پھر ولی بھی والدہ پیدا کرتی ہے، غوث بھی والدہ کی گود سے باہر آتا ہے، بابا فرید بھی والدہ کی گود سے باہر آتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے، اس کے لیے ہم سکول کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب سکول سے فارغ ہوتا ہے تو درس میں بھی بھیجتے ہیں تاکہ اس کو دین اسلام کے بارے میں پتہ چلے، قرآن کے بارے میں پتہ چلے، حدیث کے بارے میں پتہ چلے، اس کو پتہ ہو کہ میرا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ جب یہ سارے عوامل جو بھی ہے جب یہ طے کر لیتا ہے تو پھر اس کو مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ استاد اس کو الف ب ت سے لے کر والناس تک پڑھاتا ہے، اے ٹو زیڈ تک پڑھاتا ہے، الف سے لے کر یہ تک پڑھاتا ہے۔ جب یہ پڑھ جاتا ہے تو جب اس کے بعد علم آتا ہے تو اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے پھر اس کو مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ مرشد جو اس نے علم حاصل کیا ہے، علم حاصل کر کے ہے، مرشد نے اس کے علم کو اس کو کلی کرنا ہے۔ جب وہ کلی کرے گا تو اس کا جو علم ہے وہ جب باہر آ کے چمکے گا تو اس سے دنیا کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ علم لینے کا مقصد یہ نہیں ہے، علم تو وہ علم ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، آپ کے پاس ایک اچھی بات آ گئی ہے وہ آگے نہیں جا سکتی، تو اس کے لیے ہمیں پیر کی ضرورت ہے۔ پیر کیا ہے؟ پیر ایک ہمارے لیے رہبر ہے، رہنما ہے، اس سے ہم نے رہنمائی لینی ہے، رہبری لینی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے جتنے تم اور میں نہیں ہوتے۔ ان کو پتہ ہے۔ دیکھو داتا صاحب بھی ماشاء اللہ الحمدللہ آپ نے بھی مختلف مدارس سے تعلیم حاصل کی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی، آپ بھی کئی جگہ سے درس حاصل کیے، جتنے بھی علماء دین ہیں، جتنے بھی انہوں نے پہلے مدارس سے سبق حاصل کیا، مدارس سے تعلیم مکمل کی، حفظ قرآن مدارس سے کیے۔ اس کے بعد جب انہوں نے کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ہاتھ اس کے بعد ہی چمکا، علم اس کے بعد ہی چمکا، پہلے نہیں چمکا۔ تو جب انہوں نے ان کو کلی کیا تو جب ان کی پھر روشنی جب چار چھو پھیلی تو وہ کہیں داتا صاحب ہوئے، کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوئے، کہیں بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ اس لیے میرے خیال میں مرشد کے بغیر منزل بھی ادھوری ہے اور بندہ بھی ادھوری ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے مرشد کو پکڑ لیا اب اس سے دعا کرانی ہے کہ باقی مجھے معلوم مل جائے۔ دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے چاہیے۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس آتے ہو بچے کے لیے تبیہ دیتے ہو، بچہ روتا ہے، پیر صاحب میرا کام نہیں چلتا، پیر صاحب بڑے پریشان ہیں، پیر صاحب یہ ہے۔ یار کوئی کبھی کسی نے ہم سے دین بھی مانگا ہے؟ دین بھی کبھی مانگا ہے؟ دنیا کی طلب ہے، اور دنیا کی طلب کرتے کرتے ان کے پاس نہ دنیا رہتی ہے نہ دین رہتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ارے بھائی دین والوں کے پاس دین لینے جاؤ، جب ان کے پاس دین لینے جاؤ گے تو میرے بزرگ کہتے تھے کہ جب ہمارے پاس کوئی آئے نا تو ہم ان کو دنیا، بچے لیتے ہیں چونگا کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں، یعنی تو دین کے ساتھ ہم ان کو دنیا چونگے میں دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی مل گئی اور دین بھی مل گیا، دنیا کے اندر بھی اللہ نہیں ہوتی اور آخرت کے اندر بھی اللہ نہیں ہوتی۔ تو جب آپ نے دنیا کے لیے پیر پکڑنا ہے کہ میرا کاروبار چل جائے، گاڑیاں آ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے مرشد پکڑنا۔ مرشد تو اس لیے پکڑنا ہے کہ ہمیں اللہ سے ملا دے، اللہ کے قرب میں ہمیں لے جائے، جو ہمارے معاملات زندگی ہیں، جو ہمارا دنیا کے آنے کا مقصد ہے، تو ہم اس راہ پہ چلتے ہوئے ہم بھی مخلوق خدا کی خدمت کریں۔
یہ نہیں ہے. آج کل کا جو دور گزر رہا ہے مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. آج کل علماء کرام جو جتنے بھی ہیں ہمارے الحمدللہ وہ تو اپنے اپنے مدرسوں میں کام کر رہے ہیں. ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس تو موٹر سائیکل کے سوا گاڑی بھی کسی کسی کے پاس ہوگی. کیا اب جس طرح کی پیری چل رہی ہے، جس طرح کے مریض مل رہے ہیں، پیروں کے ساتھ لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں، 12 4 5 گن میں ہیں. بھائی یہ پیری تو ہاتھوں کو چما لینا، پیروں کو چما لینا، دیوالی میں بیٹھ جانا. ویسے الحمدللہ میرے آئیڈیل ہیں نصیر الدین نصیر پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ بہت سچی باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی ہو گئی. یا دیوبندی کیا ہے، سنی کیا ہے، اہل حدیث کیا ہے، دین کیا ہے؟ دین ایک مکمل رابطہ ہے. یہاں پہ میرے نبی نے کہا کہ میرے بعد صحابہ کو نہیں چھوڑنا، اہل بیت کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو نہیں چھوڑنا، حدیث کو نہیں چھوڑنا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جب ہم نے ایسا ہی دیکھنا ہے کہ کنگن پڑے ہوئے ہاتھوں میں، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، لٹیں بڑھائی ہوئی ہیں، ہاں جی رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تاج سکندری پہنا ہوا ہے، یہ جی بڑے پہنچے ہوئے پیر. تو جس طرح کا وہ پہنچا ہوا پیر ہے، مرید بھی اسی طرح کا پہنچا ہوا ہے. دوسرے بھی پیر مرید کے لیے جیبوں کو دیکھنا ہے. تو عالم جو ہے وہ چھوٹے بچے سے لیتے ہیں. چھوٹا بچہ جو گھر میں تنگ کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اس کو مولوی کے پاس دو، اس کو مولوی نو دے آؤ، جاؤ بھائی یہ تیرا ہی بچہ، تو ہی ہونا پڑا. وہ تو پیر کر مرید کرے نا، پتہ لگے انہوں بچے کو تعلیم حاصل کرتا ہے، بچے کو قرآن حفظ کراتا ہے، حدیث کا مطالعہ کراتا ہے. میں بالغ کرتا ہوں بچے کو، زندگی بالغ ہوتا ہے، بڑی صحبت بالغ ہوتا ہے، عالم کی صحبت. آج عالم نے کنی عزت کنی عزت اور تنخواہ نہیں ملتی بیچارے. اسی جانے مولوی نس گیا جی، سارے مولوی چاہیے جی، کنے والا جی، کنے والا مولوی. کوئی بکرا تو نہیں ہے صدقہ دینا. مولوی کی ضروریات زندگی تھی پوری کرتی ہے. تھی بتا کنے والا بھی جن والا لیاؤ گے انہیں انہیں کی بیان کرنا، انہیں انہیں کی مطالعہ کرنا. تو جدو وہ بیوی آ وہ بچے آ سب کچھ ہے، وہ ضرورت زندگی ہے. مہنگائی مولوی کی اثر نہیں کرتی، عالم کی اثر نہیں کرتی، استاد کی اثر نہیں کرتی مہنگائی. پیروں کو تھی 5000 دے ہو، اگلی بار 10,000 روپئے خدمت کرتے ہو، اگلی بار 20,000 روپئے خدمت کرتے ہو. دعا کر دو جی، دعا تو تیری گھر ماں بھی بیٹھی کر سکتی، تیرا باپ کر سکتا، وہ واسطے کہ تو سوٹ نہیں آتا. پیر کو صرف دعا کرنے واسطے انہوں نظر و نیاز بھی دینا. اج کے دور کی پیڑھی سچی بات ابھی ہماری سمجھ لگی ہے. مولوی نکلے ڈنڈے کھا پہ مولوی، نموسے رسا دیتے مولوی، لبیک یا رسول اللہ مولوی، ہر پاس مولوی. پیر ادھر جی بیٹھا، پیر ادھر ہی بیٹھا، کھانے کھا رہے ہیں، لنگر کھا رہے ہیں، چل رہے کھا رہے ہیں. یہ ہے کہ گل سب تو پہلے تو پیر نو باہر آنا چاہیے حجرت، پھر عالم دین نو باہر آنا چاہیے. وہ مرید ہون، عالم دین ہون، بچے ہون. مگر دیکھو کنے کام نے دیکھو جڑی طریقہ چلی ہے علامہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ اتنا بڑا کام کر کے نے تم سوچ نہیں سکتا. اتنا بڑا کام کر کے نے کہ نوجوانوں کے دلوں کے اندر جانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کر کے نموسے رسالت اتنے. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی پیر نے بھی یہاں کام کیا ہو جنہیں یہ کام کر کے. اور یہ میں دعویٰ کر سکتا اس گل سے کہ جڑا لبیک یا رسول اللہ کا جڑی کشش ہے نا وہ پہلے بھی نہیں ختم ہوئی. انشاءاللہ ہوں قیامت تک کے نعرہ ختم نہیں ہوگا. ایسا دیوا بال گیا علامہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ قیامت تک وہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا. اور میرا دل ہے گواہی دینا ہوا کہ تخت دے اتنے نظام مصطفیٰ انشاءاللہ ضرور آئے گا. یہ فرمائیے گا مرشد کامل کی تلاش کس طرح سے جاری رکھنی چاہیے اور کیسا مرشد کامل جو ہے اس تک پہنچنا چاہیے، اس تک پہنچنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے؟ آپ مصطفیٰ آپ پیر کی تلاش میں نکلے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ والا کو اللہ مل جاتا ہے. مرشد کامل آپ کو نہیں پتہ چلتا کیا مرشد جو ہے وہ بشرا ہے، سنت رسول پہ پورا عمل کرتا ہے، اس کا کردار، اس کا باطن کار اس کا ساتھ دیتا ہے. ہم یہ دیکھ لیا کہ 2-4 ڈھول والے آ گئے چھڑکنا بجا دیا، پہنچے ہوئے پیر
کیا وہ سننے بغیر چلتا ہے؟ کیا سرکار نے کبھی یہ جو لوگ کرتے ہیں نام چلے یا دوسرا بلی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے سر میں سوا ڈالی ہوئی ہے، اتنا بڑا لکڑی کا پوچھا اس کو آگ لگائی ہوئی ہے، یہ دھوڑی پیر ہے، یہ فلانا پیر ہے۔ پیروں کا یہ کام ہے؟ یہ کام پیروں کا نہیں ہے، اس سے کامر کی طرح سرکار حضور غوث پاک کی بارگاہ سے بندہ آیا، وہ 10 بار دیا، اس تو بعد انہیں اجازت منگی، حضور مینوں اجازت تھا، آپ نے فرمایا دوست تو کدھر آیا سا آن کا مقصد کی سی؟ انہوں نے کہا حضور میں آ کے تھوڑے کول کہ چلو تھوڑا مریض ہو جائے گا، پر مینوں اتنے کوئی گل ہی نہیں نظر آئی، کوئی بات ہی نہیں نظر آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جائے، تو جن دن بھی اتنے آستانے دے رہے ہیں کوئی ایسا کام جہاں شریعت تو ہٹ کے کوئی تو دیکھے؟ انہوں نے کہا جی حضور میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا پھر اس تو بڑی کرامت کوئی نہیں، پھر اس تو بڑی کرامت کوئی نہیں۔ کہ اج شریعت پیر کنے کے چلتے ہیں تو سب کنے چل رہے تھی تو میڈیا والے لوگ بچے پھرتے 4 سویرے درگاہوں سے جاتے ہو تو چمکے تو بغیر کوئی کام رہے گا۔ اگر کوئی جانتے ہو کوئی توحید بیان کر دے 1,24,000 پیغمبر آئے کہتے واسطے آئے؟ توحید واسطے ہی آئے، توحید واسطے ہی آئے نا، توحید نہیں بیان کیتا، توحید بیان کی کہ کسی اور شے واسطے آئی تھی کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو اکیلا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کی کوئی ضد نہیں ہے، جس کا مد مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ کہ آج تو پیر ہی مد مقابلہ آ گئے، ان کو سجدے کیے جا رہے ہیں، کہاں لکھا سجدہ کرنا پیر؟ آپ دیکھتے نہیں محفل سماع ہوتی ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نابالغ بچے بیٹھے ہیں، 8-10 گاڑیوں والے میرے طرح فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، وہ پیسے لوٹا رہے ہیں۔ بچوں کو کیا پتہ بھی سماع کیا ہوتی ہے؟ ان کو درس کی بھیجو، ان کو مسجدوں میں بھیجو، ان کو عالموں کے پاس بھیجو، عالم دین کے پاس بھیجو، تاکہ یہ اس دین کا علم حاصل کریں۔ اس کے بعد جب ان کی عقلیں کام کریں گے نا تو خود ہی پیر تلاش کریں گے۔ پیر کہیں سے تلاش نہیں، تیرے گھر میں پیر بیٹھا تو اس کو نہیں مانتا ہے، مانتا ہے؟ ماں اور باپ کو دیکھنا محبت سے کیا ثواب ہے؟ مقبول کا ثواب ہے، مقبول عمرے کا، حج کا ثواب ہے، مقبول ہے۔ ادھر جاؤ ٹینڈ کراؤ، آرام باندھو، 7 چکر لگاؤ، صفا مروا کرو، روز ہاں جی سارے کام کرو، پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ تم سیر کرنے جا رہے ہو۔ یار میں بات کروں گا آپ کو کڑوی لگے گی کہ میڈیا والے میرے دوارے جو جی وہ تو عمرے کو بھی یہ کہتے ہیں۔ بھائی فیشن نہ بناؤ، دین کو فیشن نہ بناؤ، دین فیشن نہیں ہے، دین نظام مصطفیٰ ہے، دین اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع پر کیا محبوب ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا تھا کہ سرکار کا وہ وقت پورا ہو گیا، وہ کام ہی پورا ہو گیا تو وقت بھی پورا ہو گیا۔ کہ آج کیا ہوتا ہے؟ پیروں کے پاس جاؤ، وقت نکالو، بسوں کے بیٹھو، جھٹکے لگاؤ، تھکاوٹ، نظر و نیاز پیش کرو، واپس آؤ، ملتا کیا ہے بتاؤ؟ تو گھر میں بیٹھی ہے نا والدہ، ابیاس کرنی نے کوئی پیر نہیں پکڑا تھا، ابیاس کرنی کے پاس کوئی پیر نہیں تھا، ابیاس کرنی کے پاس عشق مصطفیٰ تھا، اور عشق مصطفیٰ کے ساتھ ماں کی محبت تھی، ماں کی محبت رہی، کتنے درجے پہ پہنچا دی ہے۔ کیا پیر اس درجے پہ پہنچاتا ہے؟ علماء کرام سے میں نے سنا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ جنت میں جائیں گے، تو جب ابیاس کرنی جائیں گے تو ان کو روک لیا جائے گا جنت کے دروازے پر کہ آپ یہاں پہ رک جائیں۔ وہ کہیں گے کیا مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ کا ذرا ٹھہرے دو منٹ۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ابیاس کرنی کو حکم ہوگا کہ پیچھے مڑ کر دیکھو، پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوگا، تو حکم ہو گیا ابیاس کرنی آپ اس طرف سے لے کر اس طرح اپنی انگلی کو گھماؤ دو، جتنی طرف آپ کی انگلی جائے گی سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے۔ مجھے بتاؤ وہ پیر کی کرامت تھی کہ ماں کی خدمت کا صلہ تھا؟ اس لیے میرے دوستوں بات یہ ہے کہ پیری اپنی جگہ پہ ہے مگر علم اپنی جگہ پہ ہے۔ وہ علم جو تمہاری ذات کو فائدہ نہ پہنچائے، وہ علم جو دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے، اس علم کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بھائی ایک بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے ماں کی گود ہے، اس کے بعد باپ کا کردار ہے۔
बाप का काम है जब बच्चे को मदरसे छोड़ के आता है तो मौलवी साहब के खाते में ना डाल दे। 8-10 दिन के बाद उलमा इकराम के साथ उनके उस्ताद मोहतरम के साथ जाए, बातचीत करे, बच्चे के बारे में मालूमात हासिल करे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। जब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? फिर बच्चा मार खाएगा। फिर उल्टा उसका आज वक्त पता क्या है, अगर वो उस्ताद ने बच्चे की तरबियत के लिए उसको 2 थप्पड़ लगा दिए ना, तो आप जैसे मीडिया वाले लोग सुबह ही इतना मारा है, उसकी कमीजें उठाकर दिखाएंगे, ये देखो जी छोटियों पे ये तशद्दुद किया है, ये किया वो किया। जब तक माँ और बाप तवज्जो नहीं करेंगे बच्चे के चलने फिरने उठने बैठने आने जाने का कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, तो भाई दीन इस्लाम गवर्नमेंट ने नहीं नाफिज करना, मैं अपने घर में नाफिज करूँ, अपने बच्चों को बैठाऊँ, नमाज अपने साथ पढ़ाऊँ, उसके बाद उनको टाइम दूँ, आओ भाई मैंने कुरान पढ़ना, आप भी एक सपारा पढ़ें, मेरी बीवी भी मेरी तरफ देख कर पढ़ेगी, मेरी बच्चियाँ भी पढ़ेंगी, मेरा बेटा भी पढ़ेगा, उसको बताऊँ, मिलाद मुस्तफा अपने घर में करूँ, नबी वसल्लम की सीरत के बारे में बात करूँ, उनका माशाल्लाह हुलिया मुबारक बयान करूँ, ताकि उनको शौक़ पैदा आए, मेरे नबी का हुलिया मुबारक कैसा था, दाढ़ी मुबारक कैसी थी, सूफे मुबारक कैसी थी, कद कितना था, ताज मुबारक की चमक कितनी थी, तो क्या क्या लगे उनमें शौक़ नहीं होगा। जो बातें करेंगे, अरे किसी की बातें करो तो आदमी को इशक हो जाता है। बड़ी मज़ेदार मुझे बात याद आ गई कि बड़ा कारी साहब भी बैठे हैं कि एक दोपहर बादशाह के कपड़े धोती थी, बादशाह के कपड़े धोती थी तो शहजादी के कपड़े भी लेके जाती थी। तो जब वो शहजादी के कपड़े लेके जाती थी तो उसका वो अपने बच्चे को शहजादी की खूबसूरती के बारे में बातें बताती थी। बच्चा वो शहजादी बड़ी खूबसूरत है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, जितनी तरीक़ें वो कर सकती थी दोपहर वो अपने बच्चे के साथ करती थी। वो बातें सुन के ना उसको शहजादी के साथ इश्क हो गया, शहजादी के साथ उस बच्चे को दोपहर के बच्चे को इश्क हो गया। वो बच्चे उसके कपड़े बड़ी अच्छी तरह धोता था, ये बड़ी अच्छी तरह दिल से धोता था, इश्क हो जाता है। अभी उसकी शक्ल नहीं देखी, उसकी तारीफ ही सुनी है। तो जब उसकी वालदा को पता चला कि बच्चा तो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया, वो तो परेशान होगी कि जब बादशाह साहब को पता चलेगा तो बच्चे को कत्ल करा देगा। उसने अपने अतीतों दोस्तों से रिश्तेदारों से मशवरा किया कि ये बात होगी, उनको ये कौन सी बात है, इश्क का भूत 2 दिन में उतर जाएगा। उनको बोलो शहजादी बीमार होगी, 4-5 दिन के बाद कहना अब शहजादी मर गई है, शहजादी मर गई है, भूत खत्म हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया, अपने बेटे को कहने लगी बेटा आज तो शहजादी की तबीयत खराब है, 2-3 दिन बाद आज बुखार बहुत तेज है, 4-5 दिन बाद बेटा शहजादी फौत हो गई। उन्होंने कहा हैं शहजादी मर गई, वो भी मर गई, बच्चा फौत हो गया। चुप करके उन्होंने दफना था बच्चे, उन्होंने कपड़े आ रहे हैं शहजादी के कपड़े, माई धो के दे रही है, शहजादी ने तो बंद फड़ लिया तेरा। वो कपड़े में पहली वाली गलबात नहीं हैगी, वो कपड़े की पहली गलबात नहीं हैगी, जो तो कपड़े तो होनी थी, वो कपड़े के होते कपड़े फर्क पै गया। कोई इस्त्री सही नहीं हैगी, कोई लज्जत नहीं, कोई खुशबू नहीं, कोई महक नहीं, कोई बात नहीं, एक कपड़े में तू केड़ा साबन लाने लग पई है, तू केड़े पासे चले गई है। 4-5 दिन झिड़का कर दिया, उन्हें कहा जी अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। उन्हें क्या दस, उन्हें सारी वारदात दस दी कि मैं थोड़ी तारीफ कर दी थी अपने बच्चे को, मेरा बच्चा तेरे से आशिक हो गया, मेरा बच्चा तेरे से आशिक हो गया। मैं गल अपने रिश्तेदारों को दसी, जिस मैं रिश्तेदारों को दसी उन्हें कहा तो भूत लग जाएगा। उन्हें कहा बीमार हो गई, फिर तेरी मर गई। मैं बच्चे ने इदा गया, शहजादी बीमार हो गई, परेशान हो गया। एक दिन मैं कहते शहजादी मर गई, उन्हें कहा हैं शहजादी मर गई, हैं गई वो भी मर गई। उन्हें कहा अच्छा चल मैं कबर से लैके चल, नेरे में कबर से लै गई। उन्होंने कहती जे तेरा इश्क सच्चा तो जलवा दिखा। कबर फट गई, छाल मारी बिच चली। और भाई कैसी बातें करती, इश्क की आग बहुत, नमरूद ने आग जलाई थी, अकल कहती थी ना जल जाएगा, मगर इश्क कहता था जलता तो जल जा, यार को राजी होना चाहिए। नहीं समझ गल, ये इश्क की मंजिलें हैं, इसलिए ये अकल में नहीं बातें आती।
मैं कहता हूँ मेरे नबी की बातें करो अपने घर में, मैं कसम खा कर कहता हूँ तुम्हारे घर में बरकतें नाज़िल होनी शुरू हो जाएगी। मगर हमें परवाह ही नहीं है, 11-3 बजे रात को सोते हैं, 11-12 बजे उठते हैं, हम सब कुछ कहते हैं जी बस जी आप मौलवी साहब से बस पा दो जी। क्यों भी मौलवी साहब से की बस कहो, मौलवी को देंगे कि तुसी पहले मैं दसो तो सही ना। बच्चा ਤੁਹਾਡਾ मौलवी नालों ज़्यादा खर्चा करता जे, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਕਬਤ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਜਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾ 200 ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਬੱਚੇ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਗੰਜ ਚੱਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਰਬੀਅਤ, ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੀਆਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਫਰੀਦ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ 2 ਨੰਬਰ जाना नहीं चाहिए, गलत बात है। माँ 2 नंबर की होती, माँ ही होती है, माँ ही होती है। जब माँ ने ही कुरान नहीं पढ़ना, जब माँ ने ही अजान के बाद उन बच्चों को नहीं उठाना। पहले हमारी वालदा दादी अम्मा हमें कहती थी बेटा उठो नमाज पढ़ो, मौलवी अजान देने लगा हुआ, अजान का वक्त हो गया। आप पता क्या कहते, वे मुंडिया सौ जाओ, मुंडिया अजाना का वेला हो गया, तो वो असर कितने होगा, दसो मन कितने असर होगा। इस वास्ते बच्चे की तरबियत कला बच्चा नहीं करेगा, जासी सोबत जैसा मौलाना रूमी कहते हैं जग जमाना सोबत बाउलिया बेतरह 7 साल ताते बेरिया। एक लम्हे की जी सोबत है ना बजुर्गों को बैठन की, 100 साल की थोड़ी बाद 100 साल की थोड़ी सब जाना एक पासे, मगर एक लम्हा सरकार को की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए थे ना तलवार लेके, आए कि नहीं आए, ये कोई शक नहीं, और आते नबी है कोई शक नहीं। अल्लाह ताला को मान के लिया, मगर आया तो तलवार ले गए, की लै गया तलवार का वास्ते लै गया। किसी का ब्याह होना हो तो तलवार लैके जाइए, किसी का नौकर होना तलवार लैके जाइए। आया तो तलवार लै गए, तलवार चली क्यों नहीं? मुहब्बत के तकाजे थे ना, तो भैन को की सुनिया, कुरान ही तो सुनिया सी। अरबी की जबान से ना, अरब की अरबी से ना जबान, भैन क्या पढ़ की पढ़ती पई, उन्होंने क्या हाल है, कुरान सुनिया चला गया। इस वास्ते औलाद की तरबियत दूसरे जिम्मे ना लाओ, माँ बाप की सब तो पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है, फिर उस्ताद की है। उसकी तरबियत का ख्याल रखो, उन्होंने रिस्क हलाल खाओ, माँ बाप की यह भी जिम्मेदारी है। असी झूठ बोल के बेईमानियां करके पुट्ठा सीधा रिज़्क कमा के असी बच्चों के ढिड्डां 'च वाड़ते हैं, तो हर चीज़ अपने असल हल जाती है, बर्फ ने भी पानी हल जाना, हर चीज़ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, असी नहीं वापस जाना। और भी कहते हैं सूरत बेसूरती आमद भरो बाद शुद्ध इन्ना इलैहि राजिऊन, हर शय ने अपने असल नहीं आना। जो जब माल पानी पाओगे वो रसूल कर लोगे। अल्लाह ताला तो और मैं तो नेकी दी